بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون اپنا؟ بہت پیاری کہانی ہے۔ جنگل کے کنارے ایک سادہ سا لکڑی کا گھر تھا، نہ بہت بڑا نہ بہت خوبصورت، مگر اس کے اندر ایک ایسی خاموشی تھی جو چیختی تھی۔ یہ گھر سالم الخطاب اور اس کی بیوی ام سلمہ کا تھا۔ سالوں سے یہ دونوں ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، ایک ہی آرزو اور ایک ہی حسرت، اولاد۔ ہر فجر کے بعد ہاتھ اٹھتے، ہر سجدے میں آنسو گرتے، مگر آنگن خالی ہی رہتا۔ عمر گزرتی گئی، لوگوں کے بچے جوان ہو گئے، مگر ام سلمہ کی گود خالی ہی رہی۔ وہ اکثر گھر کے ایک کونے میں پڑے چھوٹے سے جھولے کو دیکھ کر چپ چاپ آنسو پوچھ لیتی۔ سالم کچھ نہ کہتا، بس کلہاڑی اٹھاتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا، تاکہ اپنی بیوی کو ٹوٹتے ہوئے نہ دیکھے۔ ایک سرد خاموش رات، جب ہوا بھی سسک رہی تھی، سالم جنگل سے واپس آ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑی۔ نہیں، یہ ایک آواز نہیں تھی، یہ 3 کمزور لرزتی ہوئی چیخیں تھیں۔ سالم رک گیا، دل زور سے دھڑکا۔ وہ آوازوں کی طرف بڑھا تو اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ 3 ننھی بچیاں، نومولود، گرد اور پتوں میں لپٹی ہوئی، نہ ماں نہ باپ، بس اللہ اور اندھیرا۔ سالم کی آنکھوں کے سامنے ام سلمہ کا چہرہ آ گیا، خالی گود، بے آواز سسکیاں۔ اس نے فوراً بچیوں کو اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب ام سلمہ نے وہ 3 وجود دیکھے تو پہلے تو ساکت رہ گئی، پھر اچانک اس کی چیخ نکلی، مگر یہ چیخ درد کی نہیں، یہ چیخ قبولیت کی تھی۔ اس نے تینوں بچیوں کو سینے سے لگا لیا، جیسے برسوں سے انہیں جانتی ہو، اور بس اتنا کہا، یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اولاد نہیں دی تو وہ تیرا فیصلہ تھا، لیکن آج تو نے ہمیں ماں باپ بنا کر دنیا کی ہر خوشی دے دی ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تیری ان 3 رحمتوں کے لیے۔ تو نے آج ہمیں چن لیا ہے۔ اس رات اس گھر میں پہلی بار رونے کے ساتھ ہنسی بھی گونجی۔ سال گزرتے گئے، ام سلمہ نے ماں بننا سیکھا، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی سبق کے۔ سالم نے باپ ہونا سیکھا۔ ہر زخم، ہر مشقت کے ساتھ وہ امیر نہیں تھے، مگر انہوں نے ان بچیوں کو غربت کا احساس کبھی نہیں ہونے دیا۔ نور، ہدیٰ اور صفا
تین نام، تین زندگیاں، ایک ہی تربیت، حجاب، حیا اور کردار، سب سکھایا گیا۔ ان برسوں میں ایک سایہ تھا جو اکثر جھاڑیوں کے پیچھے دکھائی دیتا، کوئی جو دور سے دیکھتا وہ پھر غائب ہو جاتا۔ اور ام سلمہ اکثر کہتی، یا اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سایہ دشمن نہیں تھا، وہ پچھتاوا تھا۔ ایک دن وہ سایہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا، ایک ٹوٹا ہوا آدمی، شرمندہ، جھکا ہوا۔ اس نے کہا، میں ان کا باپ ہوں۔ وہ لمحہ ام سلمہ کے لیے قیامت تھا۔ اس نے بچیوں کو اپنے پیچھے کر لیا، جیسے اب بھی وہ ننھی ہوں۔ نور آگے بڑھی، آواز میں لرزش نہیں تھی، وقار تھا۔ اس نے کہا، تم کہتے ہو تم ہمارے باپ ہو، تو ایک سوال ہے، جب تم ہمیں یہاں رکھ کر گئے تھے، کیا تمہارا دل نہیں کانپا تھا؟ ہم تین تھیں، نومولود، کمزور۔ کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ کوئی جانور ہمیں کھا سکتا ہے، کہ سردی ہمیں مار سکتی ہے؟ جس خدا نے ہمیں دیا تھا وہی ہمارا رزق بھی دیتا، مگر تم ہماری تعداد سے گھبرا گئے، اور شاید اس بات سے بھی کہ ہم بیٹیاں تھیں۔ خدا بولی، یہ ہمارا نصیب تھا کہ ہمیں اتنے خوش نصیب ماں باپ ملے۔ یہ امی اور یہ ابا، یہ بھی غریب تھے، یہ امیر نہیں تھے، مگر انہوں نے ہمیں دنیا کی ہر وہ چیز دی جو پیسے سے نہیں ملتی۔ صفا نے نرمی سے کہا، تم ہمارا خون ہو، ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے، ہم تمہاری عزت کریں گے، مگر وہ رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب تم نے ہمیں راستے میں رکھ دیا تھا۔ اللہ نے ہمیں ہمارے اصل ماں باپ تک پہنچا دیا، جنہوں نے ہمیں تھاما، اور پھر پالنے والے کا درجہ پیدا کرنے والے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے ماں باپ ہیں۔ آپ نے تو باپ ہونے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ وہ آدمی خاموشی سے چلا گیا، اور ام سلمہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا۔ سالم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ پیدا کرنا ایک لمحہ ہے، مگر پالنا پوری زندگی۔ جو اولاد کو تھام لے وہی اصل ماں باپ ہوتا ہے۔ اور وہ بچے جو پرورش کرنے والوں کی قربانی کو پہچان لیں،
وہ صرف اچھے نہیں، عظیم انسان بنتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔